هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ تغابن سورہ نمبر 64 مکمل ہے، جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی عملوں کا وبال چکھا، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تھے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں راہ دکھائیں گے، کیا انسان ہمیں راہ دکھائیں گے؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے، اور اللہ ان سے بے نیاز ہوا، اور اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ اسے اس کی برائیاں مٹا دے گا، اور اسے اس جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پس لازم ہے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔
اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے محتاط رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ چنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بہت حلم والا ہے، بہت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اور وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا، زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 سنی، اس کے اندر 18 آیتیں، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے، آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کچھ کافر ہے، کچھ منافق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا بھید معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کافروں نے یہ کہا کیا قیامت ہوگی؟ اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا وہ قیامت ضرور قائم ہوگی، وہ لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا ایک نام آیا تغابن، یعنی ہاہاکار مچے گا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد مصیبت کے بارے میں آیا کہ جو بھی مصیبت دنیا کے اندر آتی ہے، جو بھی مصیبت ہے اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ کہا جا رہا تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ اطاعت کا لفظ آیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، محتاط رہو، ان سے بچ کے رہو۔ پھر اسی طرح کہا مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جتنی طاقت ہے، سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بڑا قدردان ہے، بہت بردبار ہے، غیب کو جاننے والا، ظاہر کو جاننے والا، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 مدنی سورہ ہے، 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں۔ ایک قول کے مطابق سورہ تغابن سورہ نمبر 64 مکی بھی ہے۔ مسبحات کی بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3406، حسن روایت ہے یہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ المسبحات ویقول فیہا آیۃ خیر من الف آیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس کے اندر ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے اندر آخری طاق راتوں میں شب قدر ہے، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ کس رات میں ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے مسبحات کے اندر ان صورتوں میں جس کے شروع کے اندر تسبیح کا لفظ آیا ہے، 7 صورتیں پورے قرآن مجید کے اندر ہے، تو اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آپ غور کریں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 1، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 1، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں یسبحو ہے۔ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 میں بھی یسبحو ہے، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 میں بھی یسبحو ہے۔
سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1۔ سورہ حدید میں والارض آیا ہے، وما فی الارض نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ چرند پرند پہاڑ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3019، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرصت نملۃ نبیا من الانبیاء، کہ ایک چیونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا، فامر بقریۃ النمل فاحرقت، تو اس نبی نے اس چیونٹی کے گاؤں کو بستیوں کو جلانے کا حکم دے دیا، فاوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی اور کہا، ان قرصت کا نملۃ احرقت امتا من الامم تسبح، آپ کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو آپ نے امتوں میں سے ایک امت کو جلانے کا حکم دیا، جبکہ وہ امت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت، اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آگے آیت نمبر 2 سے 6 کے درمیان غور کیجیے، اللہ کی صفات۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک اس نے راستہ دکھا دیا ہے انسان کو، کوئی شکر گزار بن جائے یا کوئی ناشکرا ہو جائے، تو اللہ نے راستے دکھا دیے۔ اللہ کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، اللہ نے راستے دکھا دیے، نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، دعات بھیجے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا ہے اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ مگر حضرت انسان کا کیا کہنا، کیا وہ ایسا سوچ رہا ہے؟ جی نہیں۔ ہر صبح کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 223، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او موبقها، ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس کوئی اسے آزاد کر لیتا ہے یا کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آگے کہا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وہی اللہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی، بہت پیاری صورت بنائی ہے۔ تو انسان بہت پیارا ہے، اس کی صورتیں بہت پیاری ہے، چاہے وہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، انسان سے اچھا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی، بہت پیاری صورت بنائی ہے، بہت بھولی صورت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے، دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں جو صورتیں بنا لے، کوئی بنا نہیں سکتا۔ پھر آگے ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے، اللہ راز کو جانتا ہے۔ اب غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دیکھا بولے نہیں دیکھا، یا نہیں دیکھا تو بولے دیکھ لیا، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ انسان کے دلوں میں وسوسہ ہوتا ہے، تمام چیزیں معلوم ہے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو آدمی ڈرے گا اور کہے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے،
مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور پیدا کرنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے تم جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 6 کے درمیان ہے، پرانی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی کہیں حشر برا نہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو تھے جو ایمان نہیں لائے، کیا دلیل دیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو ان لوگوں نے کہا یہ بشر ہیں، یہ انسان ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو کیوں نہیں مانا؟ وہ اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو انسان ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے، ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں گے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 10 اور 11 پر غور کیجئے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان لوگوں نے کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو، تم ہم کو روکتے ہو اس چیزوں سے جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، لاؤ کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ رسولوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رسول بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10 کے درمیان غور کیجیے۔ آیت نمبر 7 میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے کہا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تم جو عمل کرتے ہو تم کو ضرور بتایا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کہا، قیامت برحق ہے، اٹھائے جاؤ گے، اپنی قسم کھا کے کہا۔ اللہ نے 3 جگہ پہ اپنی قسم کھا کر قیامت کو ثابت کیا ہے اور قبروں سے اٹھنے کو ثابت کیا ہے۔ اللہ ویسے ہی بول دے تو بات پکی ہے، اپنی قسم کیوں کھائی؟ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں تو بات واقعی پکی ہے۔ بات ویسے ہی پکی تھی لیکن بات کے اندر اور پختگی آ گئی۔ تو قیامت کا دن ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، دوسری زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7 جہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی۔ نمبر 2 سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53 وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ واقعی حق ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ حق ہے۔ تیسری آیت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کافروں نے کہا قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم وہ ضرور آ کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بھی نور سے مراد قرآن ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب، واو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، مغایرت کے لیے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اگر نور الگ ہے اور واضح کتاب الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، تو ہونا چاہیے تھا یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لیکن وہاں یہدی بہی، ہو کا لفظ آیا، ہی کا لفظ آیا، واحد کے لیے آیا، ڈبل کے لیے نہیں آیا، اور یہاں نور آ گیا الگ سے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8 کہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ تو نور کیا ہے؟ قرآن کریم نور ہے، روشنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 13 کے درمیان غور کیجئے، تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت جتنی بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو تقدیر پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے یہی لکھا ہے تو ہم کیا کریں، کوشش کرنا اپنا کام ہے۔ اور تقدیر جو ہے وہ 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھی ہے وہ چیز بالکل صحیح ہے اور برابر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیا کرنے والا ہے، اور وہ کیا کر چکا ہے، تمام چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے۔ اللہ نے لکھ دی کہ بندہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، اللہ نے کسی کو مجبور
نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اب غور کریں، آیا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ دو ہی پیمانہ تو ہے ہمارے پاس، یا تو رب کا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کسی اور کی بات ماننے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی بات ماننی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، یہ بڑا پیغام ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ آیت نمبر 14 سے 18 کے درمیان غور کیجئے، بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ بھائی جو بیویاں برائی کی طرف بلائے، جو بچے برائی کی طرف لے جائے تو بالکل دشمن ہے، لیکن جو نیکی کی طرف بلائے وہ دشمن نہیں ہے۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان کی بیوی دیندار ہے کہ نہیں، اللہ والی ہے کہ نہیں۔ تو کچھ بیویاں ایسی ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ آپ غور کر لیں آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ اولاد کو کون بنا رہا ہے بھائی؟ بہت کم لوگ ہیں جو اولاد کو بنا رہے ہیں، اولاد کے لیے تو بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ مال جمع کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ جی نہیں، اولاد کو نیک بنائیے، ورنہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ گھاٹے میں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے بقدر استطاعت، جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا صدقے کی ترغیب دی گئی ہے آیت نمبر 16 میں، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، تم خرچ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے نفس کا فائدہ، کسی اور کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہ بڑا کامیاب ہے۔ تو ہمیشہ ابھارا جاتا ہے کہ آدمی خرچ کرے۔ صحابہ کرام خرچ کرنے میں بڑے آگے آگے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے جبکہ خود اس کے محتاج تھے۔ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ بڑا کامیاب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4889، 190، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، کون لے کے جائیں گے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا میں لے کے جاؤں گا۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو بیوی نے کہا قوت الصبیہ، بچوں کا کھانا بچا، اور کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا کھانا جتنا ہے بس اتنا ہی ہے، بچوں کو سلا دو۔ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، اور ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن مہمان کو کھلانا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہوں نے مہمان کو کھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت اتری تو کہا لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ ہنسا فلانے مرد سے اور فلانی عورت سے۔ صحابہ کرام بھی مہمان نواز، صحابیہ بھی مہمان نواز، مرد بھی مہمان نواز، عورت بھی مہمان نواز، اور خرچ کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دو، تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس میں اضافہ کرے گا اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 18، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7 کے اندر آیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم خرچ کرو ان مالوں میں سے جس کا ہم نے تم کو خلیفہ بنایا۔ مال دوسرے کا تھا، اللہ نے ہم کو دیا، اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، بخیلی کریں گے تو اللہ ہم سے چھین کر دوسرے کو دے دے گا، اس لیے قرض حسنہ اللہ کو دیا جائے۔ قرض حسنے کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو مال کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ ہم اور آپ اگر دیں گے اللہ کے راستے میں تو ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مال خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے، اللہ ہم سے بخیلی کو ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن